الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کریں اور اللہ رسول اور اہل ایمان کے مقابل میں کسی اور کو اپنا دوست اور معتمد نہ بنائیں. اب یہاں وہی مضمون ذرا دوسرے اسلوب میں نہایت واضح فیصلہ کن اور انتہائی ٹو دی پوائنٹ انداز میں بیان کر دیا گیا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان لانے والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہوں. پیچھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے مقابلے میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. اب یہاں یہ بات بالکل صاف صاف کھول کر کہہ دی گئی ہے کہ نسبی اور نسلی تعلق تو ان سے تمہارا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نسلی اور نسبی تعلق کافی نہیں ہے، عقیدے کا تعلق بھی ضروری ہے. اب اگر تمہارے اپنے باپ اور تمہارے اپنے بھائی جن سے تمہارا نسلی تعلق ہے تم مسلمان ہو اور وہ کافر ہیں تو وہ تو تم کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے، اپنا ساتھی نہیں بنائیں گے، تم سے کوئی ہمدردی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوگی.
تو تمہارے ہی دل میں ان کے تعلق سے ہمدردی کیوں پیدا ہو؟ اصل میں یہ ولایت جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی کشمکش پیدا کر سکتی ہے۔ تم اپنی توانائی صرف کرو گے اپنے اہل خانہ کو ایمان اور اسلام کی طرف لانے پر، اور وہ اپنی توانائی صرف کریں گے ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے اور کفر میں پختہ اور مضبوط کرنے پر۔ تو یہ جو تصادم ہوگا اور کشمکش ہوگی، یہ زیادہ خطرناک ہوگی۔ اس لیے اس تصادم اور اس کشمکش سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جب تم ایمان لے آئے تو اب تمہاری دنیا الگ ہو گئی، اور جو کفر پہ اڑے رہ گئے ان کی دنیا الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ ان سے تعلق قائم نہیں رکھنا ہے، تعلق قائم رکھنا ہے، بحیثیت باپ ان کی خدمت کرنی ہے، اور بحیثیت بھائی ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی دینے ہیں، لیکن ان سے ولایت کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ غلام کے آقا کو بھی ولی کہتے ہیں، اور آقا کے غلام کو بھی ولی کہتے ہیں۔ ولی باپ بھی ہوتا ہے، ولی بھائی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ولایت کا تعلق اسلام لانے کے بعد اگر تمہارے یہ اہل تعلق کفر پہ اڑے ہوئے ہیں تو یہ تعلق باقی نہیں رہنا چاہیے۔ آگے یہ کہنا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم میں سے جو لوگ ان سے اپنی دوستی باقی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ابھی مسلم معاشرے میں ایسے موجود تھے جو اپنے اہل خاندان سے، اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے اپنے تعلقات باقی رکھے ہوئے تھے ایمان لے آنے کے باوجود۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی معاملہ ایسا سامنے آئے گا جس میں اسلامی نظام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اگر کوئی فیصلہ لے گی کفر کے خلاف، تو اپنی اس دوستی کی وجہ سے وہ انہیں اس کی اطلاع بھی دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی بھی دکھا سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ کنسیشن بھی طلب کر سکتے ہیں، اور یہی ہے سب سے خطرناک رجحان۔ چنانچہ ہوا بھی یہی تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اہل مکہ کے ساتھ آپ نے ایک سخت فیصلہ لیا تو بعض پختہ اہل ایمان نے بھی اس کی اطلاع مکہ والوں کو پہنچا دی، اپنے ایسی ہی تعلقات کی بنیاد پر، دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر، برادرانہ تعلقات کی بنیاد پر، خون و نسب کے تعلقات کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع دے دی اور بہت سخت سرزنش فرمائی۔ یہ خطرناک رجحان ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی ان سے اپنا تعلق توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، محض نسلی اور نسبی تعلق کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ بالفاظ دیگر ایسے لوگوں کو پکا مومن نہیں مانا جائے گا، ان کا ایمان مشکوک ہے۔ آگے مزید وضاحت فرما دی کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے نبی صاف صاف اعلان کر دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے خود، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت
جس کی کساد بازاری یا جس پر منفی اثر آ جانے کا اندیشہ ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ جگہیں جہاں تم رہنا چاہتے ہو، جس کو پسند کرتے ہو، اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر وہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو بس انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے ساتھ آ جائے۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، تعلقات کیسے رکھنے ہیں کیسے نہیں رکھنے ہیں، اس کے لیے کسوٹی اور معیار یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو، رسول کا حکم ہو، اور اہل ایمان کے مفادات اس سے وابستہ ہوں، اور دوسری طرف تمہارے باپ ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارا خاندان ہو، اگر دونوں کے مطالبات میں تصادم اور ٹکراؤ ہو، تب تمہیں کس کی بات ماننی ہے یہ طے کرنا ہے۔ یہیں سے پتہ چلے گا کہ جس ولایت سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ ولایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے سلام دعا بند کر دو گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے اپنے تعلقات ختم کر لو گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے لین دین و کاروبار نہیں ہوگا، یہ سب ہوگا، لیکن اگر اللہ اور رسول کا حکم کچھ اور ہے اور تمہارے باپ کا حکم کچھ اور ہے تو اب ان کی بات نہیں ماننی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک صورت بیان کرتا ہوں۔ آپ نے شادی کی ہے، آپ کی بیوی نیک ہے، صالح ہے، وفادار ہے، لیکن جہیز لے کر نہیں آئی ہے، اور والدین مال کے لالچی ہیں، انہوں نے کہا جا کے اپنے باپ سے کہہ دینا فلاں 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 چیزیں چاہیے، اور یہ لے کے آنا ہوگا تو آنا، نہیں تو مت آنا، اور اپنے بیٹے سے کہہ دیا دیکھو اس کے توسط سے اپنی سسرال میں یہ پیغام پہنچا دو کہ فلاں فلاں سامان لے کے آئے گی تو لوگ بھیجیں گے، ورنہ ضرورت نہیں بھیجنے کی۔ لڑکی نیک ہے، دیندار ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شرط لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے لیے جو بنیادیں سامنے رکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہی نا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جو تم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، یعنی زنا کریں، تمہارے حرم میں دوسرے کو داخل کر لے، تمہارے پاکیزہ ماحول کو گندہ کرنے کی کوشش کریں، تب طلاق دینے کا اختیار ہے نا۔ بولیے کہ جہیز نہ لانے کی وجہ سے بھی طلاق دینے کا اختیار ملا ہوا ہے، یہ تو کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اگر لڑکی کے اندر صالحیت اور صلاحیت موجود ہے تو اس کو اپنے پاس رکھو، اگر رنگ و روپ میں ذرا پھیکی بھی ہو تب بھی اسے طلاق مت دو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک چیز جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس میں کہیں جہیز تو نظر نہیں آتا۔ اب ایک طرف تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اور دوسری طرف والدین کا دباؤ ہے، اب بولو کیا کرو گے؟ اگر والدین کا دباؤ قبول کر لیا تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی ولایت پکی ہے، بات سمجھ رہے نا؟ والدین کی اطاعت لازم ہے، لیکن خالق کی معصیت کے ساتھ نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔
اب یہیں سے پتہ چلے گا کہ تم اللہ والے ہو یا خاندان والے ہو۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ اس پر جب بارات جانا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے خاندان کی روایت یہ ہے کہ 250 سے کم باراتی کبھی جاتے نہیں، اب اگر ہم کم گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری پوزیشن اتنے سارے لوگوں کو برداشت کرنے اور اتنے لوگوں کے کھانے کھلانے کی نہیں ہے، تو آپ بارات اتنی لمبی مت آئیے۔ اب دونوں نے ٹھیل دیا کہ ٹھیک ہے، جس کی شادی ہونی وہ جو فیصلہ کر لے گا مان لیں گے، اور آپ نے فیصلہ لیا کہ نہیں، ابا جو کہہ رہے ہیں ہوگا وہی، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا اس سے مطلب نہیں۔ بس اب پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تمہارے اعزہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں قریب ترین رشتہ داروں سے تعلق کا پتہ چلے گا جب تقابلی موازنہ کا مرحلہ آئے گا، تب دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کا مرحلہ آئے گا تب۔ آپ نے نہیں دیکھا شوہر اور بیوی میں سے ایک مسلمان ہو گیا دوسرا نہیں ہوا، بیوی چاہتی تھی کہ یہ اسلام ترک کر دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد کوئی سمجھوتا نہیں۔ اب اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی محبوب ترین بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ترجیح اللہ اور اس کے رسول ہے، اور اگر ٹھیک ہے بھائی بیوی کہہ رہی تو کیسے مانیں۔ آپ اسی سماج میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک اچھے خاصے نیک اور دیندار آدمی، چہرے پر ماشاءاللہ داڑھی بھی، شادی ہو گئی اور بیگم نے کہا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، داڑھی چھلوا لو۔ اگر آپ نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ آپ کے خاندان میں سب لوگ داڑھی رکھتے رہے ہیں تب تو چھلوا لیجئے، کم سے کم کسی کی بات تو مان لیجئے۔ لیکن اگر آپ نے اس لیے داڑھی رکھی کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو ایک طرف سنت نبوی اور ایک طرف بیوی کی خواہش، کیا کریں گے؟ یہیں طے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہمارے ایک دیکھو عبد الرحمن مسکرا رہے ہیں کہ یہ تو بڑی مشکل کسوٹی ہے۔ کیا مشکل کسوٹی ہے بھائی؟ یہ مشکل نہیں ہے۔ تمہارے ایک اصلاحی سینئر کی جب شادی ہوئی تو ان کی اہلیہ نے یہی کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تو بہت خوبصورت بنایا ہے، ناحق یہ جنگل اگا کر کے آپ نے اپنی خوبصورتی پر داغ لگا دیا۔ یہ پہلی شب کی بات ہے، اور ان کو بہت گراں گزرا بیوی کا یہ تبصرہ۔ انہوں نے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی بہت خوبصورت بنایا ہے، لیکن تمہیں یہ پاور نہیں دیا ہے کہ تم اللہ یا رسول کے فرمان پر تنقید کرو۔ ابھی فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے، اس جنگل کے ساتھ رہنا ہے یا کوئی ایئرپورٹ تجویز کرنا ہے، یہ طے کر لو۔ دیکھا کہ میاں جی کا رخ تھوڑا سخت ہو گیا تو ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ ہے مطلوب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ایک طرف تو یہ اہل تعلق ہے، دوسری طرف وہ مال ہے جو تم نے خود کمایا ہے۔ اب تمہارا اپنا کمایا ہوا مال تمہارے گھر کے لوگ چاہتے ہیں کہ گاڑی خریدنے میں، بلڈنگ بنانے میں خرچ ہو تاکہ آئندہ عیش و آرام کر سکیں، لیکن اسلام کا تقاضا ہو کہ اس وقت اسلام کو مالی مدد کی سخت ضرورت ہے، اس لیے اس میں خرچ کرنا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اسلام کی اس مشکل گھڑی میں اس کی مدد کی جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ہمارے اوپر ساری ذمہ داری ہے، یہ ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ اب آپ کو طے کرنا ہے۔
آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ خانہ کعبہ کا حج گھر کا سارا خرچہ مکمل طور سے نبھانے کے باوجود بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے والد یا آپ کے بھائی یا آپ کی بیوی کا دباؤ یہ ہے کہ نہیں، یہ پیسہ اس میں نہیں ضائع کرنا ہے، کہیں زمین خرید کر کے اس کو چھوڑ دو، کل کام آئے گی۔ اب ان کی خواہش پوری کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ماننا ہے، یہی طے ہوگا کہ کس سے ولایت آپ کی ہے، کس سے آپ کی محبت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح سے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب دکان چھوڑ دیں گے تو گراہک اٹھ کے چلے جائیں گے، مریض کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، اس لیے جانے دو۔ نماز نہ بھی پڑھیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس وقت دکان پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے؟ مریض چاہتا ہے کہ ہم زیادہ دیر نہ بیٹھیں، ہمارا نمبر آ گیا ہے، اب ہم کو دیکھ لیں، اور نماز چاہتی ہے کہ اب آپ نماز پڑھ لیں۔ اب یہی پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، سمجھیں گے نہیں؟ یہ ہیں وہ مواقع جہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ، اب اندیشہ یہ ہو جاتا ہے کہ صاحب اگر ہم ایسے ہی دینداری کا مظاہرہ کرتے پھرے تب تو مالی لحاظ سے وہ فائدہ نہیں ملے گا جو فائدہ ایسے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، یہ سب وہ مواقع ہیں جن میں تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے مادی فائدے کو اہمیت دے دی تو پھر تم اللہ والے نہیں رہے، تم صاحب ایمان نہیں رہے، اور اہل ایمان اس طرح کے مادی مفادات کو فرمان خداوندی یا ہدایت نبوی پر ترجیح نہ دیں، ورنہ انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمہارے خلاف کب آ جاتا ہے، اور وہ فیصلہ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری تباہی کی صورت میں آئے، وہ فیصلہ ایسے بھی آ سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ تم کو دوسروں کا غلام بنا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آیت جب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو یہ سن 9 ہجری میں پیچھے بات گزر چکی ہے، جو حج ہوگا تو حج کے اس موقع پر باقاعدہ بہت ساری چیزوں کا اعلان کرنا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی اعلان کرنا تھا کہ دیکھو اب اسلام کے مقابلے میں ان خاندانی رشتوں اور ان تعلقات اور اس مال کی طرف رجحان اور تجارت وغیرہ یہ ساری چیزیں مانے نہیں ہونی چاہیے اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے میں۔ یہ بھی سن 9 ہجری میں ہونے والے حج کے موقع پر اعلان ہو جانا چاہیے۔ اس موقع پر بعض مسلمانوں کو یہ احساس ہوا جن کی ابھی بہت باقاعدہ تربیت نہیں ہوئی تھی کہ اس سے تو بڑا نقصان ہوگا، نقصان یہ ہو جائے گا کہ جو ہماری مکہ کی مارکیٹ ہے وہ متاثر ہو جائے گی، ڈاؤن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ڈاؤن نہیں ہوگی، ابھی اس کے سلسلے میں آگے جو تفصیل آ رہی ہے وہ خود وضاحت کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ اگر آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے احکام کو ترجیح دینا شروع کر دے تو ایسے لوگ اللہ اور رسول کے وفادار نہیں کہلائیں گے بلکہ بے وفائی کرنے والے کہلائیں گے۔ یہ فاسق یہاں بے وفائی کے معنی میں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بے وفا لوگوں کو رہنمائی فراہم نہیں کرے گا، یعنی ان کو بامراد نہیں کرے گا۔ وہ سوچ رہے ہیں جو اس سوچ کے مطابق ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، جس مالداری کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ مالداری بھی حاصل نہیں ہوگی۔
کل سے دستبردار ہونا پڑے گا، اس لیے ایسی حماقت کرنے کی جرأت نہ کریں۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس سے تو ان کفار و مشرکین سے تمہاری دشمنی اور بڑھ جائے گی، ابھی تک تو ایسے لوگ بھی تھے جو کافر ہونے کے باوجود تمہارے خلاف خم ٹھونک کر میدان میں نہیں آتے تھے، لیکن اس اعلان کے بعد تو وہ بھی تمہارے خلاف محاذ بنا کر آ جائیں گے نا۔ اس طرح سے تو دشمنوں کی تعداد بڑھا کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کرنا ہوا، جو ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تو کیا ہوا؟ اگر تمہارے دشمنوں کی تعداد اس اعلان کے بعد بڑھ جائے گی تو اس سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا کیا؟ کیوں مسئلہ کیوں نہیں پیدا ہو جائے گا؟ پھر تو ابھی تک جو لوگ ہم سے لڑ رہے تھے اب ان لڑنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی؟ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بہت سارے موقعوں پر، اور حنین کے دن بھی بہت سارے موقعوں پر، یاد نہیں ہے؟ غزوہ بدر میں تم 313 تھے اور تمہارے مقابلے میں 1000 تم نہتے تھے، بے ساز و سامان کے تھے، اور وہ مسلح اور جنگی اسلحوں سے لیس۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نہیں کی؟ کیوں مولانا صاحب؟ مدد کی نا۔ غزوہ احد میں بھی تم کم تھے اور وہ زیادہ تھے، تمہاری بے تدبیری اور اللہ کے رسول کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے افتاد تو پیش آئی، لیکن بہرحال میدان تمہارے ہاتھ رہا۔ کیا ایسا نہیں ہوا ہے؟ اور حنین کے دن بھی آپ جانتے ہیں نا کہ غزوہ حنین یہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے نا۔ اس سے پہلے فتح مکہ تو چھوڑی، اور کیا نام ہے یہ، جس موقع پر حج کے موقع پر ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان برأت ہے، یعنی سن 9 ہجری میں، یہ اس سے پہلے کا غزوہ ہے نا، اس سے پہلے کی جنگ ہے نا۔ کیوں شبہ ہے کیا آپ کو علی میاں؟ آپ کو شبہ ہے؟ جی اس سے پہلے کی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حنین کے دن بھی ہم نے تمہاری مدد کی نا، کہ نہیں؟ جبکہ تمہاری کثرت نے تم کو خوش نہیں کر دیا تھا، تھوڑا غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ فلم تغن عنکم شیئا، لیکن تمہاری یہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکی، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی اپنی تمام تر کشادگیوں کے باوجود، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب کفار کے مقابلے میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں میدان جنگ میں آئے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 12,000 مسلح مسلمان تھے غزوہ حنین میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب غزوہ بدر میں ہم تھوڑے سے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گئے، غزوہ احد میں تھوڑی سی بے تدبیری ضرور ہوئی، لیکن جب ہم نے ٹھان لیا کہ نہیں میدان جیتنا ہی ہے تو ہم نے جیت لیا۔ اور ابھی تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان ساری جنگوں میں مسلمانوں کو ہی غلبہ ملا ہے، تو اب کی بار تو ہم 12,000 ہیں نا، اب ہمارا کیا بگڑے گا؟ یہی ہے اعجبتکم۔ تم اس نشے میں چور ہو گئے کہ اب کے تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے،
اور آپ جانتے ہیں، سنیے، جب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ارے ہم کو اب کون ہرا سکتا ہے، تو ان کو ہارنے سے کوئی بچا بھی نہیں پاتا۔ ہم نے دیکھا، آپ لوگ تو کھیل کی دنیا کے آدمی، آج کل تو ٹورنامنٹ خوب چل رہا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سمجھتے ہیں کہ کوئی بالر ہمارے سامنے ٹک نہیں پائے گا، وہ خود زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے، کیونکہ جو مخالف ٹیم ہوتی ہے نا، وہ ایسے بالر کو استعمال کرتی ہے جس کو کھیلنے کا تجربہ ان کو کم ہو۔ یہ اسپنر کو اچھا کھیلتے ہیں کہ فاسٹر کو زیادہ اچھا کھیلتے ہیں، وہ یہ بھی پتہ پاتے ہیں اور اسی لحاظ سے ان کے خلاف لگاتے ہیں۔ تو جب آدمی اس غرور میں مبتلا ہوتا ہے اور کانفیڈنس ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو اب وہ احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے غیر محتاط ہو کے آگے بڑھتا ہے، اور یہی اس کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی یہی غلطی کی ہے۔ اب دیکھیے، اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے تھی وہ باقی نہیں رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم فوج شکست سے دوچار ہو گئی۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ دیکھو سورہ انفال کھولو، آیت نمبر 45 سورہ انفال۔ حکم کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی جماعت سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو ثابت قدمی دکھانا اور ہر مرحلے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد رکھنا تاکہ تم جیت جاؤ۔ لیکن اب یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت اور قوت پر غرہ بھی شامل ہو گیا، بس طاقت کمزور ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب نظم اور ڈسپلن بگڑتا ہے اور اخلاص و انابت میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو وہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب لوگوں کو غرور ہو جاتا ہے کہ اب کیا، اب تو ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں، اگر تھوڑا سا ہم پیچھے بھی رہ جائیں گے، ذرا لیٹ بھی آئیں گے اور ذرا زیادہ بے جگری کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور تھوڑا ہتھیار وغیرہ بہت قاعدے سے تیار کر کے نہیں لائیں گے، تب بھی کام چل جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں تو لاٹھی ڈنڈا سے بھی میدان جیتا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو تو اپنے ہتھیار اتارو مت، پہنے رہو، تاکہ اگر عین وقت پر تم کو پوزیشن لینا ہو تو پھر کل پہننے وہننے کی نوبت نہ آئے۔ پڑھا ہے نا؟ لیکن یہاں انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا، نتیجہ کیا ہوا کہ میدان ہار گئے۔ ہاں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، اسی سورہ انفال میں آگے دیکھیے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِيدٌ۔ فرمایا اللہ اور رسول کی گائیڈ لائنز پر عمل کرو، ہے نا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، امیر کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے اس ہدایت پر مکمل عمل کرو، اس میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ مت بنانے لگو ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی، اور ڈٹ کے لڑو، اس پہ رو، ڈٹ کے۔ اللہ ڈٹ کے لڑنے والوں کے ساتھ ہے، کمزوری دکھانے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے، کن کی طرف اشارہ ہے؟ کفار و مشرکین مکہ کی طرف نہ، بدر کے موقع پر اینٹتے ہوئے آئے تھے کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، ہمارا کیا بگڑ جائے گا۔ تم بھی ایسے ہی جھومتے ہوئے آئے کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، ہمارا کیا بگڑ جائے گا۔
انہوں نے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ لوگوں میں کیا، تم نے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ لوگوں میں کیا۔ ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے روک رہے تھے، تم نے اللہ کی راہ سے نہیں روکا، لیکن ان کی 3 غلطیاں تھیں، تمہاری 2 غلطیاں تھیں، تو وہ سزا تو نہیں ملی جو ان کو ملی تھی 3 غلطیوں کی وجہ سے، مگر 2 غلطیوں کی سزا تو ملے گی نا، کہ نہیں؟ اور نتیجہ سامنے ہے۔ تو اس لیے اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ٹینشن مت لو کہ اگر ان سارے لوگوں سے کہہ دو گے کہ اب آج کے بعد سے ہمارا تمہارا ولایت کا تعلق نہیں ہے، اور جہاں کہیں موقع آ جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دینے کا، ہم وہاں تمہاری خواہش کی تکمیل نہیں کر پائیں گے، معذور ہیں۔ جس دن یہ اعلان کرو گے تو تمہارے دشمنوں کی تعداد بڑھ جائے گی، بڑھ جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماضی میں اللہ نے مدد کی تھی اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ چنانچہ غزوہ حنین کے موقع پر آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تمہیں جانا ہو تم بھاگ جاؤ، ہم تو نہیں جاتے، اور ہمیں ہر صورت میں یہاں فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام بھی ڈٹ گئے۔ باقی جو لوگ جوتا چپل چھوڑ کے بھاگے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور جب سب نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا اور رسول کے فیصلے کی وجہ سے لوگوں کو سکینت ملی، تو پھر پانسا پلٹ گیا، صورتحال بدل گئی، ہاری ہوئی جنگ پھر سے جیت گئے لوگ۔ اسی کو آگے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر، اور وہ مطمئن ہو گئے۔ صرف رسول سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم بھاگنا مت، ہم تمہاری مدد کو فرشتے بھیج رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں جائیں۔ اور جب اللہ کے رسول اڑ گئے تو مومنین بھی اڑ گئے۔ انہوں نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے، اللہ نے ایسی فوج اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، وہ فوج تمہیں نظر نہیں آئی، لیکن اس فوج کے آ جانے سے تمہاری قوت میں اضافہ یوں ہو گیا کہ اس فوج کو دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو گئے جو تمہارے مخالف تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ابھی تک جو سامنے تھے ہم نے ان کو تو شکست دے دی، لیکن پھر انہوں نے اپنا حوصلہ بحال کر لیا ہے، اور اب فوج میں جو نظر آ رہے ہیں یہ تو کل عربی ہفتم کے علاوہ ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے، ارے یہ تو کل بہت زیادہ آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے۔ بس ادھر رسول کے اڑنے سے مسلمانوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو فوج بھیجی تھی مسلمان اس فوج کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا دشمنوں کو، اور جو ابھی تک جیتے ہوئے تھے جب یہ نئی کھیپ دیکھی کہ 12,000 یہ ہیں اور 12,000 ادھر سے آ گئے، 15,000 اور پتہ نہیں کہاں سے، تو بس ان پر خوف و رعب طاری ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا کو تمہارے ہاتھوں عذاب دیا۔ کافروں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ تو جب بار بار یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مدد بہم پہنچاتا ہے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کے بھروسے آگے نہ بڑھا جائے، جس اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا ہے کہ تم آگے بڑھو۔ امام ابو حذیفہ صاحب دیکھیے معراج کو چلے گئے، ان کو بلا لیجئے، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے معراج پہ جانے کا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء۔ اور یہ جو لوگ بھاگے تھے ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور صرف زبان سے معافی نہیں مانگی، واقعی پھر سے واپس آئے اور پوری بے جگری کے ساتھ لڑے۔ حالانکہ اللہ کی بھیجی ہوئی فوج کو یہ نہیں دیکھ رہے تھے،
اور ان کو اپنی ہی قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے لڑنا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سکینت عطا فرمائی تو اس سکینت کے نتیجے میں انہوں نے پوری قوت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ پھر سے میدان میں اڑ کر دشمنوں کے مقابلے میں اپنی سخت مزاحمت درج کرائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اور اللہ اس کے بعد بھی جس پر چاہے گا یا جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ اب یہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء میں ایک طرح کی بشارت بھی مضمر ہے، اور وہ بشارت کیا ہے؟ وہ بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ غلطیاں تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر تم کو احساس ہو گیا کہ تم غلطی کر بیٹھے ہو تو فوراً معافی مانگنا، اور معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا مزید اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی، اور پھر اسی بہانے اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ یہ بشارت بھی ہے، اور یہ بشارت بھی اس کے اندر موجود ہے کہ لگتا ہے کہ آئندہ ابھی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا، اور وہ توبہ کر کے کفر سے اسلام میں آئیں گے۔ یہ بشارت بھی موجود ہے۔ کیوں یہ بشارت نہیں ہے؟ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے اصول آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بات صرف حد سے اسے مارکے کارزہ سے متعلق تو نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ابھی ہو سکتے ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اصول بتایا ہے کہ توبہ کی توفیق بھی ان کو ملتی ہے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ ارادہ ہو تب نہ توفیق ملے، ارادہ ہی نہ ہو تو توفیق کیسی؟ واللہ غفور الرحیم۔ اگر توبہ کی توفیق مل جائے اور اپنی پرانی غلطیوں سے لوگ واقعی صدق دل سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، وہ بخش دے گا اور رحم کرے گا۔ ہاں کچھ تو جس دن احساس ہو جائے، جس گھڑی احساس ہو جائے کہ غلطی ہو گئی ہے تو غلطی کی معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب آگے فرمایا کہ اے نبی، اے مولانا صاحب، نبی ہی نہیں آپ بھی سارے مسلمان حج کے موقع پر جاؤ تو اب تم سب لوگ یہی پیغام دو حج کے موقع پر آفاق سے آنے والے حاجیوں کو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، سب کو یہ پیغام سب لوگ دے دیں۔ سرکاری اعلان جو ہوگا وہ اپنی جگہ پر، مگر جن جن لوگوں سے تم لوگ ملو تم بھی ان سے کہتے رہو کیا؟ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ باقاعدہ سرکاری اعلان ہو جائے کہ مشرک ناپاک ہے اور ناپاک لوگ اب مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے اس سال کے بعد، یعنی یہ آخری حج ہے کفار کا، بس اب اس کے بعد حج کرنے کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ مکہ تو فتح ہو چکا ہے نا کہ نہیں؟ ہو گیا، آپ کہاں تھے؟ مکہ فتح ہو چکا ہے، فتح مکہ کے بعد یہ اعلان ہوا نا۔ ارے بھائی سنو، اس وقت سرکار کس کی ہے یہاں؟ سرکاری اعلان کن کی طرف سے ہوگا؟ کہ پیس پارٹی کی طرف سے، علماء کونسل کی طرف سے، کہ ایم آئی ایم کی طرف سے، سپا کی طرف سے، بسپا کی طرف سے؟ ہوگا نا۔
تو جس کی سرکار ہوتی ہے سرکاری اعلان اسی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا سرکاری اعلان کر دو، اے ایمان لانے والوں سرکاری اعلان کر دو۔ سرکار تمہاری بن گئی تب نہ تم سرکاری اعلان کرنے کی پوزیشن میں آئے۔ کہہ رہے مکہ نہیں فتح ہوا، ہو گیا۔ کہہ دو کہ مشرکین نجس ہیں، ایسے جیسے کتا اور خنزیر نجس ہوتے ہیں، جیسے پیخانہ اور پیشاب نجس ہوتا ہے، ہاں تب کیسے نجس؟ ہاں نجاست دو طرح کی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک اصلی اور ایک عقائدی۔ یہ مشرکین حالانکہ نجس ہیں، ویسے بھی نجس ہیں ظاہری لحاظ سے بھی، لیکن اگر ظاہری لحاظ سے نہ بھی ہوں تو بھی عقائدی لحاظ سے تو نجس ہیں۔ عقائدی نجاست جن کے اندر ہو، شرک کی نجاست، وہ نجس نہیں ہے، حالانکہ واقعی نجس ہیں۔ ان کے یہاں پاخانہ کرنے کے بعد دھلنے کا تصور تو ہے، لیکن پیشاب کرنے کے بعد دھلنے کا تصور نہیں ہے۔ اب بتاؤ نجس ہوئے گی نہیں؟ تو اصلاً تو یہاں عقائدی نجاست کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس سے حقیقی نجاست بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یہ ناپاک لوگ ہیں، پاکی کا ان کے ہاں وہ تصور نہیں ہے جو اسلام دیتا ہے۔ تو آج کے بعد سے یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ یہ عقائدی نجاست کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں، بھئی قریب تک تو اس نجاست والے آ سکتے ہیں نا۔ ان سے کہا اب تم خانہ کعبہ کا حج کرنے کی نیت کے لیے سفر ہی نہیں کر سکتے، ختم۔ اب حج کا اختیار ان کو ہوگا جو اس حج کو جاری کرنے والے کی سنت پر عمل کریں گے بس، اور تم اس سنت کو فراموش کر چکے ہو۔ پھر لوگوں میں ایک سوال پیدا ہوا، ایک خدشہ پیدا ہوا، ارے تب تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ روم کے لوگ، ایران کے لوگ، اور یہاں کے لوگ اور وہاں کے لوگ، ہزاروں ہزار مالدار یہاں آتے تھے حج کرنے، وہ قیمتی سامان اپنے یہاں سے لاتے تھے، یہاں بیچتے تھے، اور یہاں سے بہت سارے سامان لے کر اپنے یہاں جاتے تھے۔ تو یہ عالمی منڈی مکہ بن چکا تھا، اور اب عالمی اور آفاقی منڈی نہیں رہ جائے گا۔ مسلمان ہیں ہی کتنے، اور جو ہیں بھی ان کے پاس کیا ہے کہ وہ مکہ کی منڈی کو اٹھا سکیں گے۔ ایک ٹائم کھانے والے، دوسرے ٹائم اپواس کرنے والے، پیٹ پر دو چار پتھر باندھنے والے مارکیٹ کو کیا اٹھائیں گے؟ ٹھیک ہے روپیہ پیسہ لگا کے نہیں آتے، پیدل چل کے آتے ہیں، اونٹ پہ بیٹھ کے آتے ہیں، حج کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن مکہ کی جو منڈی ہے، جو مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ میں ان کے آنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ارے بہت کریں گے، سینڈوچ کھا لیں گے، بہت کریں گے، 2 ٹائم کھانا کھا لیں گے، اور کیا کریں گے؟ بہت کریں گے، پانی لے کے چلے جائیں گے، بہت کریں گے، گاٹو مسلح خرید لیں گے۔ ان سے کون سی مارکیٹ یہاں کی چڑھے گی اترے گی؟ یہ تو پوری مکہ کی مارکیٹ کساد بازاری کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر تمہیں اندیشہ ہے محتاجگی کا، عائلہ کے معنی فقر اور مفلسی، اگر یہ سرمایہ دار لوگ نہیں آنے پائیں گے تو تمہاری مارکیٹ پہ اس کا اثر پڑے گا، اور تمہاری یہ مارکیٹ تمہیں اٹھا کے جہاں لائی ہے اس سے بہت پیچھے اور نیچے چلے جاؤ گے۔ اگر یہ اندیشہ ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے
تم کو غنی کر دے گا، اگر یہ رک جائیں گے تب بھی، اگر چاہے گا۔ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اگر اللہ یہ چاہ لے کہ یہاں کی منڈی متاثر نہ ہو تو نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے جب آئیں گے ہی نہیں تو متاثر کیسے نہیں ہوگی؟ میاں اس سال کے بعد یہاں نہیں آئیں گے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اب یہاں کی منڈی سے لین دین ہی نہیں کریں گے۔ اس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ اب اگر حج کرنا ہے تو مومن بنو، مسلم بنو، ورنہ حج کرنے مت آؤ، نہیں آئیں گے۔ لیکن کیا ان کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا سامان یہاں بھیجیں، یہاں سے اپنا سامان منگوائیں؟ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کی دکان سے سب سامان نہیں لے جاتے؟ مولانا ابوالویس صاحب کی دکان سے بڑی بڑی دکانوں کے لوگ غیر مسلم سامان نہیں لے جاتے؟ لے جائیں گے۔ جب ان کو آنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن وہاں کی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو وہ آسن سے کہہ دیں گے بھائی آپ جا رہے ہیں، یہ ہمارا 3 لاکھ روپیہ لیتے جائیے، فلاں فلاں سامان خرید کر کے بک کروا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ہم اپنا سامان بھیج رہے ہیں آپ کے نام سے، آپ ریسیو کر کے علی بھائی کے حوالے کر دیجئے گا، ہو گیا۔ تو ہوا بھی یہی۔ اس موقع پر تو ان کو آنے سے روک دیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر انہی مسلمانوں کو انہوں نے چینل بنایا، اس طرح ان کی اپنی معیشت بھی اٹھی۔ پھوکٹ میں تھوڑا لائیں گے، کچھ لاؤ ہم کو بھی دو تب نا یہ سب کریں گے۔ ان کی بھی معیشت اٹھ گئی اور ان کا مال بھی مارکیٹ میں آ گیا اور مارکیٹ کا مال بھی ان کے یہاں چلا گیا، اور مارکیٹ پہ ذرہ برابر اثر نہیں پڑا، بلکہ روم اور ایران کے مال اور تیزی کے ساتھ بھاری مقدار میں اہل اسلام کے توسط سے آنے اور جانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے غنی تو کر دیا، اب چاہا اس نے کہ تمہاری غنا ٹوٹنے نہ پائے، محض اس لیے کہ تم نے اللہ کی بات مان لی۔ تم اللہ کی بات نہ مانتے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا۔ ان اللہ علیم حکیم، اپنی منطق مت بھڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ معیشت کو کیسے اٹھانا اور کیسے گرانا ہے، سمجھا آپ نے؟ اور ان کو حج کے لیے نہ آنے دینے میں حکمت ہے، حج کی پابندی ان پر لگا دینے میں حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے، سب سے بڑی حکمت، بہت ساری حکمتیں ہیں لیکن سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک ان کے دباؤ میں آ کر علی الاعلان اسلام قبول نہیں کر رہے تھے اور مومن نہیں بن رہے تھے، کہ ان کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے ہم کو جھیلنا پڑے گا، مصیبت اٹھانی پڑے گی، جب ان تک یہ پیغام پہنچے گا کہ عالمی منڈی کے چیئرمین حضرت عبداللہ، تب ان کا خوف دل سے اتر جائے گا نا۔ اب تو ان کا خوف دل پہ آ جائے گا، اور ان سے خوف کھانا نہیں، انہی کے مسلک میں، ان کے مذہب میں جانا ہے، کود پڑیں گے، خود ہی آ جائیں گے۔ تو اس طرح اسلام میں داخل ہونے کی جو رفتار ہے ابھی تک وہ اور بڑھ جائے گی، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کی واقعی کیفیت پیدا ہو جائے گی، ہوئی۔ اسی کی جانب قرآن نے کہا ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو جو اندیشے تھے اللہ تعالیٰ نے ان اندیشوں کو بھی دور کر دیا، دماغ کا کانٹا بھی نکال دیا،
اور یہ بات واضح طور سے سامنے آ گئی کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل درآمد کرنے سے نقصان نہیں ہے، نفع ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی زندگی گزارنے سے نقصان ہے تو اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دے۔ کوئی عہد ایسا نہیں گزرا ہے جس میں اہل اسلام نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہو اور ان کی معیشت تباہ ہو گئی ہو۔ سنا ہے، پتہ نہیں، میں تو گیا نہیں ہوں، اپنے گھر والوں سے پوچھئے، ملیشیا کے انچارج نے کسی کا دباؤ قبول کرنے کے بجائے اپنے ملک کی معیشت کو اپنے انداز میں چلانے کا ارادہ کیا، اور وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق۔ سنا ہے کہ تباہ ہونے والا ملک معیشت کے دنیا میں ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ سنا ہے ترکی میں معیشت بری طرح سے متاثر ہو گئی تھی، اور اب وہ دوسروں کو بلکہ امریکہ تک کو آفر کر رہا ہے، قرض چاہیے تو میں دوں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جرأت کا مظاہرہ کرنے سے اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے سے مسائل ٹیڑھے اور پیچیدہ ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے۔ آپ ڈرتے تھے، نہیں بول پائے، اور پگلا وہاں والا حیدرآباد والا گرجتا ہے، شیروانی روپے کے جہاں آتا ہے گرجتا ہے، کیا بگڑ گیا اس کا؟ وہ ایسی کہاں نہیں بولتا، کیا بگڑ گیا؟ ہاں آپ کا بگڑ گیا اس لیے کہ آپ ڈر رہے ہیں، مارے ڈر کے بل میں گھسے چلے جا رہے ہیں، تو جو بھی دیکھتا وہ دوڑا لیتا ہے۔ آپ نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہوگا، کئی کتے دوڑا رہے ہیں ایک کتے کو، کئی کتے، جب تک وہ بھاگتا ہے کل کھوکھیا کے اس پہ حملہ کرتے ہیں، اور جب وہ رک کے مڑ کے دانت نکالتا ہے تو کل کنارے ہو جاتے ہیں، دور سے گھگھیاتے ہیں مگر پکڑنے کی ہمت نہیں کرتے۔ جب پکڑتے ہیں بھاگتے وقت اگر وہ دانت نکال کے کھڑا ہو گیا تو درجنوں کتے اس پہ حملہ نہیں کر پاتے، سب دانت نکال کے آواز نکالتے ہیں بس۔ یہ تو اصول ہے زندگی کا، اس لیے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بس آج اسی پر ختم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔